بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں تعلقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ واٹ یو نو، اٹس مور امپورٹنٹ ہو یو نو۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کس کو جانتے ہیں۔ عام طور پہ جب نوجوان جاب ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو سفارش ہو جائے گی، جاب مل جائے گی، یا آپ کو کم سے کم وہاں تک رسائی ہو جائے گی آپ کی۔ تو انسان کے تعلقات ہوں اور اس کا اثر و رسوخ ہو، وہ لوگوں کو جانتا ہو، اور پھر یہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوں انہوں نے اگر کسی کو اپنی مدد کا یقین دلا رکھا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ صرف تعلق ہے، اگر وہ آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کسی شخص کے اعتماد کا کیا کہنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ بادشاہ بھی مر جاتے ہیں۔ ہم جس دنیا میں جیتے ہیں وہاں بادشاہ بھی بہت کمزور ہوتے ہیں، خدا کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ واحد ہستی جو طاقتور ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ خدا کی ہستی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے کہ تم مجھے اپنی مدد کے لیے کیسے بلا سکتے ہو، تم کیا کرو گے کہ اس کے بعد میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن نے کئی مقام پر اس بات کو دہرایا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ وہ تو عالم کا پروردگار ہے، یعنی اس کی مدد تو ہم یقیناً حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی مدد کیسے کریں؟ تو اس بات کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، اس کے لشکر بے انتہا ہیں اور اسے کسی لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تنہا ہی کافی ہے، وہ غالب ہے، وہ قہار ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جب اس کا دین، اس کی دعوت، ایمان و اخلاق کی دعوت اس دنیا میں موجود ہو، اٹھتی ہو، اور اس کو جب کوئی نبی پیش کرتا ہے تو پھر وہ صدا بلند کرتا ہے، من انصاری اللہ، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید نے حوالہ دیا کہ کون ہے جو اس راہ میں، اللہ کی اس راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ تو جب یہ صدا بلند ہو جائے اور صحابہ اکرام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اس دور میں نبیوں کے بعد اس مدد کی شکل کیا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی نہیں ہے، اب کوئی شخص اٹھ کے یہ صدا نہیں لگا سکتا کہ میرے مددگار بن جاؤ، میں دین کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اب تو اصل میں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے، اس جو صدا ہے اس کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ ہمارا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تعلیم کا کام ہے، یہ تربیت کا کام ہے، یہ ایمان کا کام ہے، یہ اخلاق کا کام ہے، حتیٰ کہ کوئی مسجد ہے، ایک اس میں کوئی خدمت سر انجام دینی ہے، خدا کا کام ہے، تو جب ہمارا دل مطمئن ہو گیا تو بس ہمیں جان سے مال سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جب بھی ہم کریں گے تو پھر ہم اسی نتیجے کی توقع ہمیں کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، کہ انہوں نے جب خدا کے دین کی مدد کی تو وہ جو کمزور تھے، بے آسرا تھے، بے سہارا تھے، ستائے جا رہے تھے، دنیا نے دیکھا کہ انہیں سول سپر پاور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، دنیا کی سب سے بڑی وہ طاقت بن گئے۔ قیصر و کسریٰ کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے اور ساری سلطنتیں برباد ہو گئیں، صرف خلافت راشدہ باقی رہی، وہی دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ کے صفحات پر یہ معجزہ رقم ہے کہ جن لوگوں نے نصرت دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انہیں کیسے نوازا، جو آخرت کا اجر ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔